الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم سورۃ الشعراء کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الشعراء شعراء شاعر کی جمع ہے، پوائٹ۔ چونکہ اس صورت میں 224 آیت میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ یہ کہا گیا ہے کہ شعراء ظن، گمان اور خیال ہی کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ یہ صورت مکی ہے، اس کے کل 11 رکوع ہیں اور 227 اس کی آیات ہیں۔ پہلے رکوع کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم سے ہوتا ہے اور اس احساس سے اور پریشانی سے کہ جو آپ کو ان لوگوں کے متعلق لاحق رہتی تھی جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو سورۃ الکہف میں بھی آیت نمبر 6 ہے اور یہاں پہ آیت نمبر 3 ہے۔ سورۃ الکہف میں یہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان گھلا بیٹھیں گے اگر یہ لوگ اس کلام پر، قرآن پر ایمان نہ لائے۔ اور اس جان کے گھلانے یا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ افسوس، اسفا، کہ اس بات کا افسوس ہے آپ کو کہ بھئی یہ لوگ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے۔ عربی زبان میں بخعن یہ لفظ استعمال تب کرتے ہیں جب غم کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالنا، اس کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں بخعن کا لفظ بولتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص، انسانیت کے ساتھ محبت، جیسے سورۃ التوبہ کے آخر میں جا کر یہ فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس پیغمبر پر، رسول پر گراں گزرتا ہے اور یہ تم پر حریص ہے، یعنی تمہاری شدید محبت میں ہے، اور مومنین کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، مہربان رحم کرنے والا۔ تو عزیز علیہ ما عنتم، کہ مشقت میں تم پڑتے ہو اور تکلیف اس پیغمبر کو ہوتی ہے، نافرمانی تم کرتے ہو، پریشان یہ ہوتا ہے، ایمان تم نہیں لاتے اور غم میں یہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ انسانیت کا غم ہمیشہ عظمت کی علامت ہے کہ اگر کوئی شخص بھی اپنی قوم اور انسانیت کے لیے دکھی ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ حقیقت کی طرف آئیں، حق کو قبول کریں، یہ قرآن مجید نے اسی صورت میں، سورۃ الشعراء میں جتنی دفعہ یہ فرمایا کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا اور میرا اجر تو میرے رب العالمین پر ہے کہ وہ مجھے اجر دے گا، یہ تقریباً اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت شعیب ہیں، ان تمام پیغمبروں نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے، وہی مجھے اس کا انعام دے گا۔ تو یہ اخلاص کا عکاس ہے، یہ رویہ، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس غم کو قرآن پاک نے بیان کیا اسی مقام پر سورۃ الشعراء میں بھی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یعنی یہ جو اللہ ہے یہ ہے ان لا، کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ مومن نہ ہوں، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ جو لعلہ ہے یہ شاید کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں،
رجا جسے امید کہتے ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پہلے رکوع میں اسی بات کو بیان کیا گیا، چونکہ مکی دور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس مقام پہ ایک لحاظ سے تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس پیغام کو لے کر لوگوں کی طرف آئے ہیں انشاءاللہ یہی پیغام ہی دنیا میں غالب ہوگا اور اللہ کی وحی، اللہ کا کلام اور کتاب یہ لوگوں تک پہنچے گی۔ اب یہ پہلا رکوع ہے، اس کے بعد تیسرا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا رکوع یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے متعلق ہیں۔ یہ تین رکوع یہ ان مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں ایک اور آیت ہے کہ جو اس صورت میں 8 مرتبہ آئی ہے، اور وہ ہے ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک تیرا رب یقیناً رب ہی غالب رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت 8 مرتبہ اس صورت میں آئی ہے۔ اب اس صورت میں ہم تفصیل کے ساتھ جب مطالعہ کریں گے تو پھر میں بتاؤں گا تفسیر کے حوالے سے بھی اور ترجمہ کے حوالے سے اور الفاظ اور مقامات کے حوالے سے ہم گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے، لیکن چونکہ آج سورۃ الشعراء کا ایک تعارفی ایک سیشن ہے، تعارفی ایک درس ہے، اس لیے چند مقامات کہ جس سے ہر پیغمبر کا مقام اور مرتبہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق کتنا مضبوط اور کتنا مستحکم تھا، اللہ کی ذات پہ کتنا ان کو یقین اور کتنا بھروسہ تھا ان کو خدا کی ذات پر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کی التجا کو، ان کے الفاظ کو اور رب تعالیٰ سے جو ان کا تقرب اور تعلق ہے اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے وہاں سے، فرعون سے بچا کر اس کے ظلم سے، تو پھر پیچھے فرعون نے بھی تعاقب کیا تھا، اور دریا کے درمیان جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنا عصا مارا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس پہ عصا مارو، تو مارا تو وہ راستہ بن گیا، تو وہ لہریں ایسی تھیں کہ جیسے بڑی دیواریں بن جاتی، پہاڑ بن جاتے ہیں، جیسے چٹانیں دونوں طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، کنارے پہ پہنچے۔ اب اس کے بعد وہ بھی اس میں اتر گئے۔ جب یہ صورتحال دیکھی، ادھر سے فرعون کے لشکر نے دیکھا، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے، انہوں نے دیکھا۔ قرآن پاک یہاں پر سورۃ الشعراء میں بیان کرتا ہے، دیکھیے کہ امت کا، ایمان والوں کا خوف کہ فلما ترا الجمعان، کہ جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دو لشکروں نے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے، ہمارا تعاقب ہو گیا، انا لمدرکون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ ضرور ہمیں منزل پہ پہنچائے گا، یعنی سیہدین، ہمیں ہدایت دے گا، منزل پہ پہنچائے گا، ہمیں عافیت کے ساتھ کنارے پہ پہنچائے گا، منزل تک ہمیں اللہ تعالیٰ مقصود تک پہنچا دے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ ان کا کہنا کیا ہے کہ بس ہم تو پکڑے گئے اب، لیکن نبی کا مقام اور مرتبہ اور یقین اور ایمان دیکھیے کہ نبی کیا کہتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے منزل تک پہنچائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے سفر پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر جب یہ کہا کہ بھئی فرعون کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی مولا کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، کہ میرا سینہ وہ گھٹ جاتا ہے اور اس کے علاوہ میری زبان وہ چلتی نہیں ہے۔ تو یہ
ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کوئی لکنت تھی، کوئی مسئلہ تھا، نعوذ باللہ کوئی عیب تھا، جس طرح بعض کتابوں میں بیان کیا گیا، اور ہمارے ہاں بھی اسرائیلی روایات اور من گھڑت روایات ایسی بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگوں کے سامنے جانا، ان کا سامنا کرنا اور ان سے گفتگو کرنا، اور پھر سامنے وہ لشکر اور وہ لوگ کہ جو جان کے بھی دشمن ہوں اور جن کے ساتھ پہلے ایک معاملہ گزر چکا ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے ارادہ جب ہاتھ اٹھایا تھا تو وہ ایک شخص آپ کے ہاتھوں سے ہلاک ہو گیا تھا، اس وجہ سے آپ نے وہ شہر بھی چھوڑ دیا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف آپ کا جانا ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے راستے بنائے، پھر حضرت شعیب کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی آپ کی، تو یہ سارا وقت اس طرح گزرا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کو اور آپ کے سینے کو کھول دیا، جیسے سورۃ طٰہٰ میں بھی بیان کیا۔ حضرت ہارون کے لیے دعا کی کہ میرا وزیر بنا دیا جائے، ہارون کو وزیر بنا دیا گیا، اور پھر فرعون تک آپ پہنچے، اس کو تبلیغ کی اور قوم کو تبلیغ کی، اور پھر اس کے بعد جادوگروں کا وہ تماشا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو پھینکا، وہ سارے ان کے جو سانپ تھے، چھوٹے چھوٹے رسیاں، ان کو کھا گیا۔ تو اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی کوئی علم ہے، حقیقت ہے۔ وہ ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ فرعون نے دھمکیاں بھی دیں، اس کے باوجود انہوں نے کہا جی اب ہم رائے حق سے کبھی نہیں ہٹیں گے، بے شک تم ہماری جان لے لو۔ اور پھر اس طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر راتوں رات اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی قوم کو لے کر نکلو، اور پھر دریائے نیل کو کراس کیا۔ پھر اس کے بعد فرعون کا لشکر تباہ ہوا۔ سورۃ یونس میں فرعون کی موت کو، ہلاکت کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ تو پھر اس طرح یہ سارا سفر طے ہوا۔ تو اس صورت میں دوسرا، تیسرا اور چوتھا رکوع، یہ 3 رکوع ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد 5واں رکوع ہے خلیل اللہ کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اور یہ دعا ہے، اس کو یاد ہمیں کر لینا چاہیے کہ اب آپ دیکھیے کہ کس خود سپردگی کے جذبے سے اللہ کو سپرد کر دیا اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو، اللہ کی ذات پہ کتنا یقین اور بھروسہ۔ عرض کی فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ تم لوگ، یہ ساری قوم تو میری دشمن ہے، لیکن اللہ رب العالمین، لیکن جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ میرا دشمن نہیں ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدینی، میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، تخلیق کیا اور مجھے ہدایت دی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور مجھے امید ہے، توقع ہے، طمع ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا، قیامت کے دن میری خطا کو معاف کر دے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں۔ اب اس میں ادب کا لحاظ اور ادب دیکھیے کہ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوا، جب بھی میں بیمار ہوا تو فَهُوَ یشفین، اس نے مجھے شفا دی، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور پھر مجھے شفا دیتا ہے، کہ جیسے پہلے بیان کیا کہ اس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دی، اور وہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، وہ مجھے موت دے گا پھر مجھے اٹھائے گا۔ لیکن یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے، حالانکہ مرض اور شفا دونوں رب کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا سورۃ البقرہ میں کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانے والا مگر اللہ کے حکم سے، اس کا اذن ہوتا ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے۔ تو پھر کسی کی تکلیف کسی کو جاتی ہے، پہنچتی ہے، کوئی عذاب پہنچانا چاہتا ہے، نقصان کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے، اس کے اذن کے تحت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مرید تو فرمایا کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں، یعنی میں بد پرہیزی کرتا ہوں، میں نافرمانی کرتا ہوں، میں
کسی اور طریقے سے اپنے جسم اور اپنی روح کو نقصان پہنچاتا ہوں تو شفا اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ادب دیکھیے، مولانا روم کو جب ہم پڑھتے ہیں مثنوی کو، تو ادب پر جب انہوں نے گفتگو کی ہے تو بنی اسرائیل کا حوالہ دیا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یہ اصل ان کو جو سزا ملی بے ادبی کی وجہ سے ملی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن یہ کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ ہمیں یہ دال وغیرہ اور یہ پیاز اور یہ ہمیں کھانے کے لیے دو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اعلیٰ خوراک اور کتنا اعلیٰ کچھ ان کو عطا کیا تھا۔ بار بار اللہ کے حکم سے دوری اختیار کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر سوال کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ بے ادبی اصل یہ بات ہے کہ انسان اگر با ادب ہے تو وہ بانصیب ہوتا ہے، اگر بے ادب ہے تو وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لحاظ کرنا، اللہ نے جو آپ کو نعمت دی، اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو وقت دیا، اللہ تعالیٰ نے جو لوگ آپ کو میسر کیے، آپ نے ان سے استفادہ کیا، ان سے دین سیکھا سمجھا، آپ ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی محفل اور مجلس کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت صحت کا خیال کیا، قدر کی، یہ سب کچھ ادب میں آ جاتا ہے۔ اور جو شخص ان کی تحقیر کرتا ہے اور ان سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو در حقیقت وہ بے ادب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہمیں تو اس بات کی تعلیم ہے کہ جو ہم سے عمر میں بڑا ہے، ہمارا استاد ہے، ہمارا باپ ہے، بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، ہمیں تو اس کے ادب کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو بہت ہی بلند ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادب در حقیقت یہی ہوتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے، انتخاب ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کیا، گفتگو کی، آپ دیکھ لیجئے کہ تو کر کے بات نہیں کی، یعنی تو سے مراد یہ کہ اللہ کی طرف اس بات کی نسبت نہیں کی، اللہ کے سامنے اپنی گزارش پیش کر دی، اپنی درخواست پیش کر دی، اپنی بات کو آگے رکھ دیا، یہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو الفاظ ہیں کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے 5ویں رکوع میں۔ اور 6 رکوع میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تقریباً آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور ہم نے 2-3 دروس پہلے سورۃ الفرقان میں ہی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام پر جو سورت ہے سورۃ النوح 29ویں پارے میں، وہ مکمل میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کو بیان کی تھی، آپ کو سنائی تھی ترجمہ، اور جہاں جہاں اس کی تفسیر کی ضرورت تھی تفصیل کی وہ بھی میں نے وہاں پہ کر دی تھی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اب یہاں پہ سورۃ الشعراء میں کیا کہتے ہیں؟ قال رب ان قومی کذبون، اے میرا بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، فافتح بینی وبینہم فتحا، کہ میرے اور ان کے درمیان اب تو فیصلہ کر دے، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے نجات دے اور جو میرے ساتھ ہیں میرے اصحاب ہیں مومنین میں سے ان کو بھی تو نجات عطا فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اب اس کے بعد یہ 6واں رکوع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو تبلیغی مسائی ہیں، داعیانہ مسائی، جو آپ نے دعوت دی، دین کی طرف بلایا، ان کو تقوی کی تعلیم دی، ان کو اطاعت کی تعلیم دی، اور انہوں نے یہی کہا کہ بھئی آپ کے پاس تو رذیل لوگ بیٹھتے ہیں، گھٹیا لوگ بیٹھتے ہیں، کمتر لوگ بیٹھتے ہیں، تو ہم تو آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، ہم تو برتر لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں پر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو کچھ بھی ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، وہ کمتر ہیں، وہ بڑھیا ہیں، وہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں، وہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ان کے رب کے ساتھ ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے اور عاقل مخلوق ہے، میں اس کو اللہ کا دین پہنچاؤں۔ یعنی یہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ جو آپ کے پاس آ کر لوگ بیٹھتے ہیں، دین کا شغف اور شوق رکھتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کی قدر کیجئے بس۔ باقی ادھر ادھر کوئی اعتراض کرتا ہے ان کے آنے پر، ان کے بیٹھنے پر، ان کے اعتراضوں پر کان نہیں دھرنا۔
جو آ گئے بیٹھ گئے وہ اپنے نصیب کے ساتھ آئے، ان کو جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، وحی الہی، وہ آپ ان کو عطا کیجئے، ان سے محبت اور پیار سے پیش آئیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سورۃ الانعام میں فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم دی اور یہی فرمایا۔ اب اس کے بعد 7ویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا اب اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم وہ بہت ہی ترقی یافتہ قوم، اس وقت کے لحاظ سے اور اس زمانے اور اس تہذیب کے لحاظ سے بڑی ترقی یافتہ قوم تھی۔ کیوں؟ اب قرآن پاک یہاں سورۃ الشعراء میں ان کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ آیت میں پہلے بھی 1-2 مرتبہ سنا چکا ہوں آپ کو، کہ کیا کہ تم لوگ بڑے اونچی جگہوں پر بڑے بڑے گھر بناتے ہو، تعبثون ایسے ہی عبث بناتے ہو، فضول بناتے ہو، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کہ تم بناتے ہو بڑے بڑے محل، قصر تعمیر کرتے ہو، شاید تم نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، تمہارا خیال یہی ہے کہ ہم نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو، کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پھر اس وقت تم جبار ظالم بن جاتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی بڑے بڑے گھر، اونچے مقامات پر دیکھنا، وہاں پر محلات کو تعمیر کرنا، اللہ پاک نے فرمایا تعبثون، ایسے ہی فضول تم بناتے ہو، اور یہ بھی فرما دیا کہ لعلکم تخلدون، کہ شاید تم کو یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا میں۔ تو یہ اونچے گھر بنانا پہاڑوں پہ، یعنی یہ صرف آج نہیں بلکہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، یہ بھی اس وقت بڑے بڑے گھر تعمیر کیا کرتی تھی۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 128 سے 131 تک ہے۔ اب اس کے بعد 8واں رکوع ہے، اس میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ قوم بھی بڑی خوشحال تھی، ان کا تعارف بھی اس طرح بیان کیا گیا یہاں پر، اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اس مقام پر امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ایسے ہی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ فی جنات وعیون، کہ تم اسی طرح باغات میں اور چشموں میں تم رہو گے، وزروع ونخل طلعها حدیم، اور پھر یہ کھیت بھی تمہارے پاس ہوں گے، یہ کھجور، اور یہ جو طلعها حدیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے یہ درخت، کھیت اور یہ کھجور کے، انگوروں کے درخت کہ جو پھلوں کی زیادتی کی وجہ سے جھک جاتے ہیں، ان کے وزن سے جھک جاتے ہیں، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بس اسی طرح پیغمبروں کی نافرمانی کرتے رہو گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکم عدولی کرتے رہو گے اور شر پسندی اور فساد کے ساتھ زندگی گزارتے رہو گے اور اسی طرح امن کے ساتھ رہو گے؟ فرمایا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو خبردار کیا تھا، اور پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی ان کے درمیان چھوڑی تھی، اور پھر اس اونٹنی کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، اس کے بعد پھر ان پر عذاب اترا۔ یہ 8ویں رکوع میں ہے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، اور 9ویں رکوع میں پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ پہلی قوم تھی کہ جو ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، یعنی مردوں سے تعلق جنسی قائم کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو من العالمین، اس دنیا میں اور بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تم چھوڑتے ہو جو اللہ نے، تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری ازواج سے پیدا کیا، جو سپاؤز پیدا کیے، تمہاری مخالف جنس پیدا کی، تم اس کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس، لڑکوں کے پاس آتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس مرض میں مبتلا تھی، اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ یہ تم ما سابقکم، کہ تم پہلے لوگ ہو، من احد من العالمین، اس زمین پر قوموں میں سے کہ جو اس مرض کا شکار ہوئے، اس سے پہلے کوئی بھی اس مرض کا شکار نہیں تھا۔ یہ 9ویں رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ برائی ہمیشہ اکیلی نہیں ہوتی، اکیلی نہیں ہوتی برائی ہمیشہ جسے کہتے ہیں کہ وہ
بچے پیدا کرتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اگر ایک برائی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ دوسری برائی خود بخود انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ جیسے جھوٹ ہے، جھوٹ بولنے والا انسان جرائم پر، گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول دوں گا، اس لیے کہ جس کو سچ بولنے کی عادت ہوگی تو وہ تو ڈرے گا، اس کو اس بات کا خوف ہوگا کہ میں اگر کوئی غلطی کروں گا، مجھ سے کوئی پوچھے گا، کوئی گناہ کروں گا، کوئی مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آئے تو رسول اللہ نے یہی فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بس یہ فرمایا۔ اب اس کے بعد جب وہ گئے، جب بھی کسی گناہ کا خیال آتا تو یہ خیال کر کے گناہ ترک کر دیتے تھے کہ کل رسول اللہ مجھ سے پوچھیں گے کیا تم نے کوئی گناہ کیا، نہیں کیا، فلاں جرم کیا، فلاں گناہ کیا، نہیں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے تو یہ وعدہ کیا کہ میں سچ بولوں گا۔ آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے، ایک ایک برائی۔ صحابی نے پوچھی یا رسول اللہ ایسے ہو سکتا ہے مومن؟ رسول اللہ نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب جھوٹ پر بات آئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ ویسے بھی یہ جو جھوٹ ہے یہ ام الخبائث ہے، ام الامراض ہے، روحانی بیماریوں کی ماں اور بنیاد جھوٹ بولنا ہے۔ تو اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں فقط یہ برائی نہیں تھی، اس کے ساتھ پھر دیگر برائیاں بھی شامل ہوتی چلی گئی۔ جس طرح میں نے پچھلی اقوام آپ کے سامنے ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی فرعون کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان تمام کا میں نے ذکر کیا۔ تو قرآن پاک نے ان کی دیگر برائیوں کو بھی بیان کیا ہے، صرف ایک برائی نہیں، لیکن چونکہ ان کے پورے کریکٹر پر، معاشرے پر، سماج پر ایک برائی غالب اور حاوی تھی، اس کو زیادہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یہ راہزن بھی تھے، چوری ڈاکہ زنی یہ بھی کرتے تھے، راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے بھی تھے، قتل و غارت بھی کرتے تھے، لیکن یہ ایک بیماری اور برائی ایسی تھی کہ جو ان سے پہلے کسی اور قوم میں موجود نہیں تھی، یہ ان پر غالب تھی۔ اور 10ویں رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ملتا ہے۔ اب اس میں کیا فرمایا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اوف الکیلا، کہ ماپ پورا دو، ولا تکونوا من المخسرین، اور کم دینے والوں میں سے مت بنو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ٹھیک ترازو سے تولا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرنے والے بھی مت بنو۔ اب یہاں پر جو یہ فرمایا نا ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ 1 کلو کی قیمت 100 روپیہ ہے، تو جب وہ 100 روپیہ دے رہا ہے تو اب 1 کلو اس کا حق بن جاتا ہے، اب وہ اس کی چیز ہے، تو اگر اس 1 کلو میں کم کی جائے گی تو گویا کہ اس کا حق کم کر دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ اب ایک اور مقام پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک قول جو مکالمہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا، قرآن پاک اس کو نقل کرتا ہے، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ اے شعیب کیا تیری نماز ہمیں حکم دیتی ہے اس بات سے کہ جو ہمارے بت ہیں ہم ان کی پوجا چھوڑ دیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے اموال میں جو ہم کرنا چاہیں وہ ہم نہ کریں، کیا تیری نماز ہمیں اس سے روکتی ہے؟ یعنی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ نماز کیا ہوگی کہ جو انسان کی اخلاقی اور انسان کی تجارتی اور انسان کی اجتماعی زندگی کا تزکیہ کرتی ہے، یعنی انسان کو ایک اچھا انسان بناتی، وہ نماز کیسی ہوگی؟ تو ہمیں بھی اسی نماز کی ضرورت ہے کہ ہم وہ نماز ادا کرنے والے بنیں کہ جب ہم نماز سے فارغ ہوں تو ہمارے باقی سارے معاملات اس نماز کے عین مطابق ہو جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ کی قوم نے یہی کہا، نماز صلاۃ یہی تھی، انبیاء علیہ السلام اسی طرح ہی نماز پڑھا کرتے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح پڑھی، سارے پیغمبر اسی طرح ہی نماز ادا کرتے تھے، یہی رکعت اور یہی انداز اور یہی طریقہ ہوتا تھا۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ وہ نماز کیسی تھی۔ اس لیے سورۃ مریم میں یہ فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ ان پیغمبروں کے بعد آنے والے لوگوں نے کیا کیا، یہ ناخلف لوگ تھے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوات کی پیروی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، نمازوں کو ضائع کیا۔ حالانکہ نمازیں تو پڑھنے والے تھے، لیکن نمازیں ضائع کیسی ہو گئی؟ ایک تو یہ کہ نماز کو چھوڑ دیا، نماز کے تارک ہو گئے، نماز کو اہمیت نہ دی، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ظاہری طور پر نماز کو ایک رسم کے طور پر تو ادا کیا، لیکن نماز کی روح کو اپنی زندگی میں پیدا نہیں کیا، نماز کی جو غرض اور غایت اور جو مقصد اور فلسفہ ہے اس کو چھوڑ دیا، بس ظاہری طور پر رکعتیں ادا کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، تکبیر پڑھتے رہے، اتحیات کرتے رہے، سب کچھ اسی طرح۔ لیکن جو اصل مقصد تھا نماز کا، 5 وقت نماز پڑھنے کا، کہ انسان کی زندگی کے باقی معاملات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہو جائیں، وہ ان کی زندگی میں وہ روح پیدا نہ ہو سکی، ادا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنے والے بن گئے۔ یہ در حقیقت نماز ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، اور پھر یہی نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پھر انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے۔ تو وہ نماز پھر کیسی ہے؟ اب نماز ہاتھ پکڑ کر تو نہیں روکتی نا، واضح بات ہے کہ نماز ادا کرنے کا ایک مقصد ہے، اس کی روح ہے، تو اس روح کو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو آپ سے کہا اس کو ذرا پڑھیے، اس کا ترجمہ، اس کا تفسیر، اس کی دیکھیے کہ کس طرح وہ کون سی نماز ہے آخر کہ جو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جیسے اقبال نے کہا کہ ایک سجدہ جو رب کی بارگاہ میں انسان ایسا کرے کہ جو پھر 1000 سجدوں سے انسان کو نجات دے دے، اللہ کی غلامی میں انسان آ جائے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ بس کہ جو رب کی بارگاہ میں انسان کرے، یعنی وہ سجدہ کیا ہے؟ وہ سجدہ یہ ہے کہ انسان جب خود کو مسلم کہتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ مولا میں نے اپنی خواہشات سے میں دستبردار ہو گیا، اپنے ارادے سے دستبردار ہو گیا، اب جو تیرا ارادہ وہ میرا ارادہ، جو تیری خواہش وہ میری خواہش، جو تیری مشیت وہ میری مشیت۔ یہ در حقیقت یہ وہ سجدہ ہے کہ جو ہم نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں جگہ جگہ سجدہ کرنا ہے، جگہ جگہ غلامی اختیار کرنی ہے۔ جیسے قرآن پاک نے کہا کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو یہ در حقیقت وہ بات ہے کہ جب ہم اپنی خواہش کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، اپنے ارادے کو سرنڈر کر دیں گے، تو پھر در حقیقت ہمیں اپنی خواہشات اور نفسانی خواہشات کے سامنے پھر ہمیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب اس کے بعد جو 11واں رکوع ہے، اب آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا ذکر اب ہوتا ہے آخری رکوع میں۔ یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور قرآن کا ذکر در حقیقت آپ کی ختم نبوت کی علامت ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اگر آپ کے بعد کسی پیغمبر نے آنا ہوتا تو پھر آپ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے بعد آخری رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا ذکر ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید کسی شاعر، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ اب یہ جو شاعر تو آپ جانتے ہیں، پوئٹ جس کو ہم کہتے ہیں، چونکہ عرب کے معاشرے میں ان کا بڑا اثر تھا، آج ہمارے معاشرے میں بھی بڑا اثر ہے، شاعری کا بھی ہے، ڈراموں کا بھی ہے، فلموں کا بھی ہے۔ اسلام کلی طور پر ان کو رد نہیں کرتا، اسلام ان کے معاملے میں
وہ ترمیم اور اصلاح کا نقطہ نظر رکھتا ہے، یعنی یہ چیزیں کلی طور پر رد کرنے والی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو شاعری کی صلاحیت دی، جیسے علامہ اقبال ہے، اب انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے سے بر صغیر کے مسلمانوں کو جگایا اور ان کو بتایا کہ ہم کس طریقے سے واپس اپنی اصل کی طرف جا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے قرآن کی آیات کو اپنی شاعری میں استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا۔ اقبال اور قرآن ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اب اس میں ساری کی ساری جو شاعری ہے وہ قرآن کی جہاں جہاں آیات کو بیان کیا گیا ہے وہاں پر جمع کر دیا گیا۔ اسی طرح اقبال اور حدیث، یہ بھی ایک کتاب ہے، آپ دیکھیے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اقبال نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ تو اٹ سیلف کوئی چیز بری نہیں ہے، اس کو برا اس کا استعمال بناتا ہے، اور اسلام ہمیں اس کا مثبت اور پازیٹیو استعمال سکھاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اسی طرح ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے، بہت بڑا میڈیم ہے کہ جسے مثبت طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کلی طور پر فتویٰ لگانے کے بجائے اصلاح کا پہلو اختیار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، سیرت نگار اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں جو روایات اور جو رسوم اور رواج تھے، اس میں رسول اللہ نے 3 طریقے، یعنی اسلام نے 3 طریقے اختیار کیے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ جس میں شرک اور بدعت تھی اور وہ کلی طور پر اسلام کی تعلیم کے خلاف تھے، ان کو رد کر دیا گیا۔ وہ روایات کہ جن میں ترمیم کی جا سکتی تھی، ان میں ترمیم کر دی گئی، اور جنہیں من و عن قبول کیا جا سکتا تھا انہیں من و عن قبول کر لیا گیا۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو اسی طرح شاعری ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی فلم ہے یا کوئی اور میڈیم ہے، تو اس میں اسلام کے اسی دی ہوئی ہدایت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بہتر چیز لوگوں کی اصلاح کے لیے اختیار کی جا سکتی تو اختیار کی جانی چاہیے۔ وعظ اور خطابت اور نصیحت یہ بھی اپنی جگہ ایک بڑا مضبوط اور بڑا مستحکم قسم کا میڈیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آج جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جیسے سوشل میڈیا ہے اس کو کوئی استعمال کرتا ہے، اور کوئی الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کرتا ہے، کوئی پیپر میڈیا کو استعمال کرتا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور صنف آرٹ کی کوئی استعمال کرتا ہے، تو بس بنیادی بات یہ ہے کہ جو اخلاقیات اسلام نے تعلیم دی ہیں ان کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر ایک تو بات یہ شاعری کے حوالے سے ہوگی۔ کاہن کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ استعمال ہوا، اس کی وجہ کیا ہے کہ کاہن کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کاہن کا یہ کہانت، یہ در حقیقت پہلے زمانوں میں ماضی کے واقعات کے لوگ نہیں جانتے تھے، ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا، فال نکالی جاتی تھی، پیش گوئی کی جاتی تھی۔ وہ جو ایسا کرتا تھا اس کو کاہن کہتے تھے، وہ کاہن کہلاتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی ان کی اقوام نے، قوموں نے انبیاء کو بھی کاہن کہا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام ایک تو ماضی کے حوالے سے خبردار کرتے تھے اپنی قوم کو کہ پہلے یہ قومیں گزری، ان پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا، اور مستقبل کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کو عطا کیا وقت کے مطابق اور زمانے کے مطابق، انہوں نے اس حوالے سے لوگوں کو خبردار کیا، تو وہ پھر کاہن کہنا شروع کر دیتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کہانت کو جبت کے لفظ سے منسوب کیا ہے۔ جبت کا مطلب ہوتا ہے بے اصل اور بے حقیقت باتیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ جو میرا پیغمبر تم سے بات کرتا ہے نا، وہ کہانت نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء وہ کاہن نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جو تمہیں بتایا اور جو میرا پیغمبر تمہیں بتاتا ہے وہ حقیقت ہے، وہ اصل ہے۔ باقی جو کچھ ہے جو کاہن بیان کرتے ہیں یا کرتے تھے وہ بے اصل اور بے حقیقت تھے۔ یہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر سورۃ الحاقہ ہے، ہم اسی پر ہی اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ آیت نمبر 40، 41 اور اس سے آگے تک، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، فرمائے کہ یہ رسول کریم کا قول ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ،
یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، ولا بقول کاہن، اور یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، تم میں سے کم لوگ ایمان لاتے ہیں، ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر ہیں نہ کاہن ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اب یہ فرمایا، اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت اور اپنی وحی کی حفاظت کے حوالے سے کیا فرمایا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس کلام میں کچھ اپنی طرف سے شامل کر دیتے، ملاوٹ کر دیتے، ملا دیتے، تو کیا ہوتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کے دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ہم اس کی شاہ رگ کاٹ ڈالتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور پھر تم میں سے کوئی نہیں تھا کہ جو بچانے والا ہوتا، کوئی رکاوٹ کھڑی کر لیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی اس طرح حفاظت کرتا ہے۔ آپ کفار کو دیکھیے، شاعر ہیں جی، کاہن ہیں جی، نعوذ باللہ مجنون ہیں جی، ان الفاظ سے پیغمبر کو بلا رہے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ بھئی میں نے اپنے کلام کے وَإِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَنَحْنُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اس ذکر کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کا اللہ پاک نے انتظام فرمایا، اور آپ یہ دیکھیے کہ حفاظت کا انتظام بھی فرمایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی فرمایا۔ یعنی یہ در حقیقت ایک اسلوب اختیار کیا جاتا ہے دوسرے کو بات سمجھانے کا، کہ یہ دیکھو یہ میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے، میرا نبی ہے، تو اگر میں اپنے رسول اور پیغمبر کے حوالے سے یہ کہتا ہوں تو تم اندازہ کر لو کہ میں اپنی کتاب کی، اپنے کلام کی، اپنی وحی کی کتنی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو اس طرح یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بلکہ سورۃ الصافات آپ دیکھیے آیت نمبر 36 ہے، وہاں پر بھی یہی فرمایا، وَيَقُولُونَ إِنَّ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لَشَاعِرٌ مَجْنُونٌ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو اس کے کہنے پر چھوڑ دیں، اور نعوذ باللہ شاعر مجنون کے کہنے پر چھوڑ دیں کہ یہ شاعر مجنون ہے، اس کے کہنے پر ہم چھوڑ دیں۔ اور سورۃ القلم میں بھی یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں، یعنی رب جس پر اپنی نعمت برسائے، جس کو اپنی نعمت عطا کرے، بھلا وہ مجنون کیسا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ جو بڑے اخلاق کا مالک ہوتا ہے تو بھلا وہ مجنون اور پاگل ہوتا ہے؟ تو قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے سورۃ الشعراء کا ایک تعارف بیان کیا ہے، اور اس پہ ہم تفصیلی گفتگو، جیسے ہمارا طریقہ ہے کہ آئندہ درس میں، آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ ہم سورۃ الشعراء کے پہلے 1 یا 2 رکوع پر بات کریں گے، اور اسی طرح ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اور آخری بات کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک پیغام ہے جو آپ کے اور میرے نام ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کرو، بے غرضی سے کرو، اور بغیر لالچ کے کرو، اور بغیر حرص کے کرو، بغیر طمع کے کرو، اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ وہ کوئی عالم ہے، کوئی عام آدمی ہے، کوئی مسلمان، کوئی بھی مومن ہے، یہ جب اخلاص انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہی اخلاص ہی ہے جو انسان کے اعمال کی مقبولیت کا باعث بنتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے علی اعلان ببانگ دھول جس کو کہتے ہیں، کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ بھئی ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ جو دنیا کی کرسی ہے، اقتدار ہے، یہ جو شہرت ہے، یہ جو مال ہے، دولت ہے، یہ سب تم اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد وحید اور واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تم لوگوں تک پہنچا دیں، تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اس لیے کہ تمہارا ہمارا سب کا تعلق خدا کے ساتھ بندگی کا تعلق ہے، ابدیت کا تعلق ہے۔ اپنے اس تعلق کو زندہ کر لو، اس لیے کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اپنی پیدائش سے پہلے،
اللہ پر ایمان لانے کا، اس کا بندہ بننے کا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ عبدیت کا تعلق ہے، اس کو زندہ کر لو، بس ہمارا مقصد یہ ہے۔ ہمیں دنیا کا اقتدار اور کرسی اور دنیا کا جاؤ حشم ہمیں نہیں چاہیے، یہ تم اپنے پاس رکھو۔ انبیاء علیہ السلام نے اسی بات کو بیان کیا، جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا کرے گا۔ بلکہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے وما انا من المتکلفین، کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، تو میری اس بات کو یہ نہ سمجھو کہ میں ایسے تکلف سے یہ بات کر رہا ہوں، ظاہری طور پر کر رہا ہوں اور دل میں نہیں میرے یہ بات، ایسا نہیں ہے۔ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں یہی حقیقت ہے، یہی میرا ارادہ، یہی میرا جذبہ، یہی میرا باطن، اور یہی میرے دل میں یہ بات پنہا اور پوشیدہ ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا پیغام ہے۔ اگر یہی اخلاص اور یہی محبت دین کے ساتھ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہم اپنے عمل سے بھی مسلمان نظر آئیں گے اور اپنے باطن سے بھی ہم پکے مسلمان بن جائیں گے، اور پھر اللہ کے دین کو ہم دیکھیں گے دنیا میں پھیلتا ہوا، اس کی اشاعت کو ہم دیکھیں گے۔ اصل معاملہ یہ ہے، ہم جو کہتے ہیں ہمارا باطن اس کا ساتھ نہیں دیتا، ہم جو کہتے ہیں ہمارا عمل اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی انسان کی زندگی ہو، انسان کی دوستی ہو، انسان کا تعلق ہو، انسان کا جینا، انسان کا مرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔